حقیقی کرسمس. ہم جب غور و فکر کرتے ہیں تو 5 طرح کے گروپس تھے جنہوں نے بائبل مقدس کا کرسمس منایا ہے پہلی صدی میں. 5 گروپس، 5 قسم کے لوگوں کے ہجوم تھے یا چیزوں کو کریٹ کیا گیا تھا یا گروپس کی شکل میں آپ کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے صحیح حقیقی معنوں میں کرسمس کو سیلیبریٹ کیا ہے، اور جو سیلیبریٹ کیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ کرسمس ہے اور کرسمس پیدا ہوا ہے، خدا یسوع مسیح پیدا ہوا ہے اور اس کی ولادت کا جشن ہم نے اس طرح منانا ہے. ان میں سے جو پہلا گروپ ہے جو بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے، میں نے کہا 5 گروپس ہیں، 5 لوگوں کی ایک ٹیم ہے، 5 طرح کے طور طریقوں سے خدا کی مخلوقات نے خدا کے اکلوتے بیٹے کی پیدائش کا جشن منایا ہے. اور ان 5 جو گروپس ہیں ان میں سے ایک گروپ آپ بھی ہو سکتے ہیں، شاید آپ بھی ویسا منا رہے ہوں، اور اگر آپ ویسا نہیں منا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حقیقی کرسمس سے کوسوں دور ہیں. بڑے دنوں سے میں حقیقی کرسمس کی بات کر رہا ہوں، تو آج اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گا، زیادہ نہیں بتا پاؤں گا، ٹائم بہت کم ہے. اور اس میں سے پہلا گروپ یہ ہے ڈیوائن گروپ، الہی گروپ. اور الہی گروپ کن پر مشتمل ہے؟ وہ اینجلز پر مشتمل ہے. جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کی 13ویں اور 14ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں فرشتوں کا ایک ہجوم نظر آتا ہے. یسوع مسیح پیدا ہوا ہے کہاں پر؟ بیت لحم میں. بات سننی ذرا غور سے، میری طرف دیکھیے گا. کہاں پر پیدا ہوئے؟ بیت لحم میں. یسوع مسیح کہاں پر پیدا ہوئے؟ بیت لحم میں. بیت لحم میں ایک استبل میں پیدا ہو گئے ہیں. اور کیا ہوا ہے؟ مقدسہ ماں مریم نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر کہاں پر رکھا ہے؟ چرنی میں. کہاں پہ رکھا ہے؟ چرنی. اور چرنی کو عام لفظ پہ کیا کہتے ہیں؟ کھرلی کہتے ہیں. وہاں پر جہاں پر کوئی بھیڑ بکرے اپنے کھانے کو کھاتے ہیں. اب کیا ہے؟ چارہ کھاتے. اور کیا ہوا؟ بیت لحم میں یسوع مسیح پیدا ہوا ہے اور فرشتوں نے جشن منایا ہے. فرشتوں نے لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 2 باب اس کی 13ویں 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہیں صلح. اب کیا ہوتا ہے یہودی نقطہ نظر سے کہ جب کسی شخص کے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہوتا ہے نا، یہ یہودی کلچر کی بات بتا رہا ہوں میں، جب کسی یہودی باپ کے گھر میں، آدمی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا تھا تو 1 ہفتے تک کیا ہوتا تھا؟ جشن منایا جاتا تھا. لوگ ڈھول باجے لے کر بجایا کرتے تھے، لوگ گایا کرتے تھے، جھوما کرتے تھے، ناچا کرتے تھے اور سیلیبریشن کرتے تھے. اور یہاں پر یوسف دنیاوی نقطہ نظر سے خدا یسوع مسیح کا صلبی بیٹا نہیں ہے، باپ نہیں ہے، صلبی باپ نہیں ہے، وہ صلبی بیٹا نہیں ہے، بلکہ دنیاوی نقطہ نظر سے اس کو تشبیہ سمبولیکل باپ کہا گیا ہے، اور اس کا حقیقی باپ تو خدا باپ ہے. اب در حقیقت یوسف کے لیے بیت لحم میں سرائے میں جگہ نہ تھی، اور واضح جو ہے اس کا ٹائم آ گیا حاملہ ہونے کا اور ڈلیوری ہو گئی مقدسہ مریم کی استبل میں. اب کنڈیشن ایسی تھی کہ بیٹا ہو چکا ہے، اور شریعت اور یہودی لوگوں کے مطابق جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا تھا تو باپ اپنی طرف سے کہ خدا نے مجھے بیٹا دیا ہے تو اپنی طرف سے ایک جشن کا اہتمام کرتا تھا، اور 7 دن تک ڈھول ڈھمکا ہوتا تھا. اس کے گھر کے باہر کیا کرتے لوگ؟ بینڈ باجا بجاتے تھے. اب یہاں پر جو پیدا ہوا ہے وہ یوسف کا بیٹا نہیں ہے. اب یوسف کے پاس تو ایک غریب آدمی اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ وہ ڈھول ڈھمکا کر سکے. اب انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اب یہاں پر جس کا بیٹا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ دنیاوی لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں لوگ اور ایک دیر تک وہ بینڈ باجا بجاتے. اب در حقیقت خدا باپ نے یہ کہا کہ یوسف تو اتنا ہے نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ سارا جشن منا سکے، اور در حقیقت یوسف کا بنتا بھی نہیں تھا، کیونکہ جس کا بیٹا ہوتا تھا جشن وہ مناتا تھا. 1 ہفتہ بینڈ باجا وہ بجواتا تھا، پیسے وہ دیتا تھا، لوگ جشن مناتے تھے اور حقیقی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے تھے. لیکن یہاں پر دیکھیں کہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے لیے خدا نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے اور ان کے لیے بینڈ باجے بجائے گئے ہیں، کیونکہ خدا کا
ہو کر زمین پر آیا ہے اور وہ صلح سلامتی کا شہزادہ ہے, کیونکہ شریعت کے مطابق اور یہودی نقطہ نظر کے مطابق جس کا بیٹا پیدا ہوتا تھا جشن وہی سیلیبریٹ کرتا تھا, لوگوں کو وہی بلاتا تھا, بینڈ باجے وہی بجواتا تھا. اور یہاں پر جو بیٹا ہے وہ یوسف کا نہیں ہے بلکہ خدا کا ہے, اور خدا نے اپنی کوئر کو اپنے بینڈ باجے کو بلایا اور ایک گیت دیا اور اس نے فرشتوں نے گیت گایا اور یسوع مسیح کی پیدائش کے جشن کو سیلیبریٹ کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لو جی سیلیبریشن ہوئی ہے, اب وہ سیلیبریشن ہوئی کیوں ہے یہ مقصد تھا. سنتے آ رہے ہیں نا بچپن سے, فرشتوں نے گیت گایا اور پیغام دیا. اب فرشتوں نے کیوں گایا بھائی؟ کیونکہ جو صلبی بیٹا ہوتا ہے, جو صلبی باپ ہوتا ہے وہ ارینج کرتا ہے. اور یہاں پر کیونکہ خدا یسوع مسیح انسانی طور طریقے سے نہیں بلکہ مافوق الفطرت قدرت سے پیدا ہوئے ہیں, وہ انسان کا بیٹا نہیں ہے بلکہ خدا کا بیٹا ہے. اور خدا کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ بینڈ باجا میں بجواتا. اس نے کہا انسانوں سے نہیں کام کروانا, یہ آسمانی ہے اور آسمانی لوگ ہی آئیں گے بینڈ باجا بجانے کے لیے. تو فرشتے آئے ہیں وہاں پر, ایسے نہیں سارا کچھ ہو گیا. فرشتوں نے جشن منایا ہے. اس کے بعد خدا کے بیٹے کی پیدائش پر فرشتوں نے خوشی کی بشارت دی ہے, بینڈ باجا بجایا اور زمین پر چرواہوں اور گڈریوں کے کو پیغام دیا ہے کہ خدا کا بیٹا بیت لحم میں پیدا ہو گیا ہے, اس کو دیکھو جا کے. اب پہلی یہاں پر خوشی کس نے منائی ہے, کس گروپ نے منائی ہے؟ فرشتوں نے. اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ گیت گایا ہے, حمد و ستائش کی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیز بہن بھائیوں, جس گھر میں خدا کی حمد و ستائش رہتی ہے نا, ورشپ ہوتی ہے, وہاں پہ بدبوئیں نہیں رہتی ہیں, وہاں پہ پریشانیاں نہیں رہتی ہیں, وہاں پہ ٹینشن نہیں رہتی ہے, وہاں پہ مصیبتیں نہیں ہوتی. آپ نے کیا کرنا ہے اس کرسمس کے سیزن میں؟ اگر آپ نے صحیح حقیقی کرسمس منایا تو گھروں میں آپ نے ورشپ کرنا شروع کر دینی تھی, اس کی تعریف کرنی شروع کر دینی تھی, حمد و ثنا کے گیت آنے جانے شروع ہونے چاہیے تھے. گلی کوچوں میں, بازاروں میں جس قدر بھی آپ کچھ کر سکتے تھے خدا کی تعریف کے لیے آپ کو کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہی عمل جو پہلا گروپ ہے اس نے کیا ہے. اور وہ پہلا گروپ کون تھا؟ اینجلز کا, فرشتے ہیں بینڈ باجا بجا رہے. اب دوسرا گروپ کس کے پاس گیا تھا فرشتہ؟ یوسف. ابھی فرشتہ چرواہوں کے پاس آیا. کس کے پاس آیا؟ چرواہوں کے پاس. اب چرواہوں کو کیوں بتایا گیا ہے بھئی؟ وہ بھیڑ بکریاں چران والے ماتڑ جو بندے ہیں انہوں نے دسن دی کی ضرورت ہے, ایسی کوئی لاجک ہے بات کا؟ اب بادشاہ پیدا ہوا ہے تو بادشاہ پر پیدا ہوا ہے تو ہیرودس کے پاس جانا چاہیے تھا, فرشتے کو نہیں گیا. سردار کاہنوں کے پاس جانا چاہیے جن کی فنگر ٹپس پر یہ ساری چیزیں تھی کہ میکا نبی کے صحیفے کے مطابق جو خرسطس ہے, یشوع مسیح ہے, وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا, روٹی کی جگہ پر پیدا ہوگا. ان کو سب کچھ پتا تھا, پروفیسس ان کے ہاتھوں میں تھی, لیکن وہ ان کے پاس نہیں گیا ہے, وہ چرواہوں کے پاس گیا ہے. اور یہاں پر جو چرواہے رات کو گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے یہ کوئی عام چرواہے نہیں تھے, اور جو بھیڑ بکریاں تھی وہ بھی عام بھیڑ بکریاں نہیں تھی, کیونکہ آگے عید فصح آنے والی تھی. اور عید فصح یہودیوں کی سب سے بڑی عید میں, 7 عیدوں میں سے سب سے بڑی کون سی ہے؟ عید فصح. نقطہ یاد رکھنا, میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں اور پورے وثوق سے اور پورے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں. یہاں پہ جو بھی بات ہوگی نئی باتیں ہیں آپ لوگوں کے لیے, سیکھیے گا, کسی سے کر بھی سکتے ہیں, کیونکہ آلریڈی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو میں اس کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. یہ ساری چیزیں جو میں ایکسپلین کر رہا ہوں. اب یہاں پر جو چرواہے ہیں وہ کوئی عام چرواہے نہیں ہیں, ان کو ریکمینڈ کیا ہوا ہے سردار کاہنوں نے. اور سردار کاہن کون ہے؟ جو سینہیڈرن کی جماعت کے ممبر ہیں, فقیہ فرسی عالم اور فاضل, جو ہیکل کے اوپر پورا کنٹرول رکھتے ہیں, قانون بناتے ہیں اور قانون کو نافذ بھی کرتے ہیں. اب انہوں نے کہانت کو چھوڑ کر تجارت کا کام شروع کر دیا ہوا ہے, کہانت کو چھوڑ کر تجارت کا کام شروع کر دیا, کیونکہ پیسے بھی تو کمانے ہیں نا. حالانکہ خدا نے کہا تھا جو یہ کام کرتے ہیں لاوی کے قبیلے میں سے کوئی شخص یہ کام قطعاً طور پر نہیں کرے گا, کیونکہ لاوی کو کا حق ہوگا وہ ہیکل سے کھائیں گے. لیکن انہوں نے تجارت کا کام بھی چپکے شروع کر دیا. اب یہ گڈریوں کو جو بھیڑ بکریاں دی گئی تھی یہ کاہنوں کی تھی, اور جو بھیڑ اکثر لوگ مالدار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جو میں تیری ڈنگر پال سکتا وہ کوئی کمی رکھ لیندے نے,
اپنے مال ڈنگر کسی دے گھر دے دینے کہ یار اسی تانوں پیسے دے جاواں گے تو تسی اینوں کھوانا بھی چارہ بھی دینا. کبھی ایسے لوگ سنے آپ نے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہاں پر بھی کچھ اس طرح کا طرز عمل ہے. اب یہاں پر کیا ہوا ہے, سردار کاہنوں نے گڈریوں کو, جو کمزور لوگ تھے, غریب لوگ تھے, ان کو مقرر کیا کہ تمہیں ہم پیسے دیتے ہیں, بھیڑ بکریاں تم خریدو اور بھیڑ بکریاں ہماری ہوں گی اور اچھے داموں میں لوگ تم سے خریدیں گے, اور یہی بھیڑ بکریاں آگے جا کے کیا ہوگی, کفارے کے لیے کام آئیں گی, کب قربانی کے ہدیے نذرانے دینے کے لیے کام آئیں گے. اب وہ چرواہے جو تھے وہ بڑے عقل مند اور پبلسٹی کرنے والے بھی تھے. اب چرواہے ایک جگہ پہ ٹکتے نہیں ہیں. آج انہوں نے ڈیرا یہاں پر لگایا ہے, کل وہاں پر لگائیں گے اور پرسوں وہاں پر لگائیں گے. اب اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا. آج ایک چھوٹی سی بات آپ کرتے ہیں, وائرل ہو جاتی ہے, تو یقین جانے پوری دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے. ہمارے محلے کا ایک شخص ہے یہاں پر اختر لاوا, جانتے لوگ اس کو, اور یقین جانے میں حیران ہوں, وہ ٹک ٹاک پہ اس نے کہ اختر لاوا لوڑدا پاوا ہے جی. تو یقین جانے اس قدر وہ پاپولر ہوا ہے کہ میں دیکھ کے حیران, پوری دنیا, انگریز اس کی نقل اتار رہے ہیں. ایک ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہوں, بڑے پیسے بھی کما لی اور پوری دنیا میں فیمس بھی ہو گیا. اتنا فیمس ہو گیا کہ جنہیں ایم پی ایم این اے اور وہ کونسلر بھی مشکل سے بنتا تھا ہمارے علاقے کا ہی. یہاں پہ آپ لوگ بھی جانتے اور میں بھی ملا ہوں, جانتا ہوں اس کو. آج کل ذرا وہ بڑے آدمی ہو گیا ذرا ہے. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کی ایک کا طریقہ کار جو ہوا ہے, اس کی پبلسٹی بھی تو خدا نے کرنی تھی. اب پبلسٹی کے لیے خدا نے کیا مقرر کیا ہے, چرواہوں کو. چرواہا آج کے دور کے مطابق ایک ایونجلزم کی کیا کہ ڈیوٹی کو سر انجام دے رہا ہے, ایونجلزم کر رہا ہے. جب انہوں نے بات کو سنا ہے کہ فرشتے نے اسے کہا کہ بیت لحم میں خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے اور تم اس کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے, یہ تمہارے لیے نشان ہے. اور جب وہ اس کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں, ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے اور سبھی نے وہاں پر اس کو دیکھا اور سجدہ کیا, اور اس بات کا پرچار انہوں نے جگہ پر جگہ کرنا شروع کر دیا. اس بات کا پرچار انہوں نے جگہ با جگہ کرنا شروع کر دیا. لوگوں کو بتایا کہ وہ کرسٹس جس کے بارے میں پروفیسز ہوئی ہیں, وہ یشوع مسیح جس کے بارے میں پروفیسز ہوئی ہیں, وہ پیدا ہو چکا ہے, وہ بادشاہ دنیا میں آ چکا ہے جو ہمیں نجات اور مخلصی دے گا, اور لوگ اس کے دیدار کرنے کو آ رہے ہیں اور اس کو تلاش کر رہے ہیں. یہ دوسرا گروپ تھا. تیسرے گروپ کی طرف بڑھتے ہیں. تیسرا گروپ ستارے کا گروپ تھا جی. یہ گروپ الہی تو نہیں ہے لیکن آسمانی ضرور ہے. یہ گروپ کیا ہے, آسمانی ہے. اب ستارہ کیا کر رہا ہے, وہ راہ دکھا رہا ہے. ستارہ کیا کر رہا ہے, راہ دکھا رہا ہے. کس کو راہ دکھا رہا ہے, مجوسیوں کو. اور اگر ستارہ راہ نہ دکھاتا تو مجوسی پہنچ سکتے تھے نہیں. اب جو تیسرا گروپ ہے وہ ستارے کا گروپ ہے, اور ستارے کے گروپ کا مطلب کیا ہے, راہ دکھانا. وہ راہیں بنا رہا ہے, راہ دکھا رہا ہے. اس کے بعد کن کو دکھا رہا ہے, غیر قوموں کو راہ دکھا رہا ہے. اور غیر قومیں کون ہیں, وہ مجوسی. مجوسی جو تھے وہ یہودی نہیں تھے, مجوسی جو تھے. اور چوتھا گروپ مجوسیوں کا ہے جس کو ستارہ راہ دکھا رہا ہے. ستارے کا عمل کیا ہے, وہ راہ دکھا رہا ہے. اور کن کو دکھا رہا ہے, مجوسیوں کو دکھا رہا ہے. اور مجوسی کون تھے, وہ غیر اقوام کے لوگ تھے. اور مجوسی کا کام کیا ہے, مجوسی بادشاہ لوگ تھے, علم فلکیات کو جاننے والے لوگ تھے, وہ ستاروں کا علم رکھتے تھے. اور آج کل بھی بہت سارے لوگ اپنے سٹارز کو دیکھتے ہیں, ہفتہ کیسے گزرے گا, مہینہ کیسے گزرے گا. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے یہ سال ختم ہوگا, نیا سال آئے گا تو لوگ پریڈکشن کرنا شروع کر دیں گے, جی ستاروں کا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والا سال اس میں یہ ہوگا, یہ پرائم منسٹر ہوگا, یہ وہاں پہ ہوگا, یہ مر جائے گا, یہ اتنی دیر رہے گا, اس نے اتنی شادیاں کرنی ہیں, اس نے یہ نہیں کرنا. تو کچھ لوگ ان چیزوں پر بڑا بلیو کرتے ہیں, اور در حقیقت کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس چیزوں میں جو ڈیمونیکل انفلوئنس ہے اور کچھ نہ کچھ اثر و رسوخ بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے, لیکن پروپرلی ہمارا ایمان ان چیزوں پر نہیں ہے, ہمارا ایمان خدا یسوع مسیح پر ہے. لیکن یہاں پر جو مجوسی ہیں وہ علم فلکیات کا علم جانتے تھے, اور جب انہوں نے اپنے ملک میں وہ ستارہ دیکھا تو ستارہ جو چمکا ہے, اس سے پہلے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ داؤد نبی کے لیے بھی یہ ستارہ چمکا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں سلیمان کے لیے بھی یہ
ابراہم کے لیے بھی یہ ستارہ چمکا ہے، لیکن کچھ لمیٹڈ طور پر چمکا ہے، زیادہ دیر کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جب یسوع مسیح کے لیے ستارہ چمکا ہے اور ستارہ راہ دکھا رہا ہے تو یہ 2 سال تک راہ دکھاتا رہا ہے۔ کتنی دیر تک؟ 2 سال تک۔ کیونکہ یسوع مسیح کی پیدائش پر کتنے سال کے بچے مروا دیے گئے تھے؟ 2 سے۔ مجوسیوں کو 2 سال لگے ہیں بیت الحم آتے آتے، تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ہون پیدا ہونے کے کتنے سال ہو گئے ستارہ نظر آیا، انہوں نے کہا 2 سال ہو گئے۔ اس نے اس لیے اس چیز کو لے کر جب سے وہ چلے ہیں وہاں سے ڈیٹ کو کنفرم کیا، اور تب جب تک اس کے پہنچے 2 سال کے بچے مروا دیے۔ وہ سوچ رہا ہے شاید اودو نہ پیدا ہو گیا ہوئے، انڈرسٹینڈ کریں، اس لیے 2 سال کے بچے مروائے۔ اب دوسرا گروپ چرواہوں کا تھا، تیسرا گروپ ستارے کا تھا، اور چوتھا گروپ مجوسیوں کا تھا۔ اب مجوسی بادشاہ تھے اور وہ بڑے لیول کے لوگ تھے، اور انہوں نے جب یروشلم میں پہنچے ہیں تو انہوں نے ڈائریکٹ جا کے ہیرودیس کے پاس گئے ہیں کہ وہ بادشاہ تھے، بادشاہ سے بولیں گے کہ بادشاہ ہی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بادشاہ ہمیں ایک ستارہ نظر آیا ہے، تو کیا یہ بچہ تیرے ہاں پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا بلکہ جب تجھے نظر آئے تم سجدہ کرنا اور مجھے بھی بتانا تاکہ میں بھی جا کے اس کو سجدہ کروں۔ لیکن در حقیقت وہ اس کو سجدہ کرنا نہیں چاہتا تھا، اس کو مروانا چاہتا تھا۔ اور 5واں جو در حقیقت گروپ ہے وہ ہیرودیس کا ہے، جو یسوع کو سجدہ کرنے نہیں چاہتا تھا بلکہ مروانا چاہتا تھا۔ اب یہ 5 گروپ ہیں جنہوں نے اس ٹائم کرسمس کو سیلیبریٹ کیا ہے، انڈرسٹینڈ کریں۔ اب ان 5 میں سے آپ کون سے گروپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یہ تعین آپ نے کرنا ہے، اور اگر 4 گروپس کے مطابق آپ نہیں چل رہے ہیں تو 5واں تو آٹومیٹیکلی آپ ہو جائیں گے۔ اور 5واں کون سا ہے؟ ہیرودیس۔ اور ہیرودیس کیا چاہتا تھا؟ یسوع مسیح یسوع کو کو مروانا مروانے کا۔ اور مرواتا کون ہے؟ دشمن۔ دشمن اور یسوع مسیح کے لوگوں کا دشمن کون ہے؟ ابلیس۔ ابلیس۔ اور اگر ہم یہ 5ویں بنتے ہیں تو کس کے یار بیلی ہو جائیں گے؟ ابلیس کے۔ اگر آپ 5 میں سے کسی نہ کسی ایک کے ہیں تو یقین جانے آپ بہت کارآمد ہیں، حقیقی کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا گروپ کیا تھا؟ اینجل، فرشتوں کا گروپ تھا۔ اور فرشتوں نے کیا کیا؟ انجیل کی خوشخبری کی منادی کی اور گیت گایا، ورشپ کی، حمد و ستائش کی، اس کے جشن کو سیلیبریٹ کیا اور ورشپ کرتے رہے۔ خدا تو مہان ہے، خدا تو گریٹ ہے، خدا تیرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ گیت لکھا گیا، نئے نئے گیت لکھے گئے، جس طرح ہم لکھتے ہیں نئے گیت گاتے ہیں، تو یسوع مسیح کی پیدائش کے لیے فرشتوں کے لیے خدا نے ایک گیت تحریر کروایا اور ورشپ کی گئی ہے۔ اور جب آپ کرسمس کو، حقیقی کرسمس کو ورشپ کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو بندھن ٹوٹتے ہیں، جوئے ٹوٹتے ہیں، لوگ آزاد ہوتے ہیں، ناممکنات کام ممکن ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی کلام مجسم ہوا ہے، کلام مجسم ہوا ہے، اور کلام اس لیے مجسم ہوا ہے کہ اندھے دیکھے، لولے چلے، اور جو ہے گنگے بولے، اور خدا کے کلام کے توسط سے ہر طرح کے پہاڑ میدان ہوتے جائیں۔ بھائی کیوں؟ کیونکہ کلام مجسم ہوا ہے۔ اور اگر اپنے گھروں میں آپ ورشپ کرتے ہیں، اپنے رشتے داروں کے گھر میں جا کے ورشپ کرتے ہیں، نہ کہ لذیذ کھانے کھاتے ہیں، اچھے اچھے نفیس کپڑے پہنتے ہیں، یہ کرسمس سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ سیلیبریٹ کرنا ہے تو آج سے 2022 سال پہلے جس طرح فرشتوں نے کیا ہے، خدا کی حمد کی ہے، تعریف کی ہے، اور ورشپ کرنے سے بندھن ٹوٹتے ہیں۔ بندھن ٹوٹنے سے مراد ہر طرح کے جوئے ٹوٹ جاتے ہیں آپ کی زندگی میں سے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو کرسمس آپ سیلیبریٹ نہیں کرتے۔ اور دوسرا کیا ہے جی؟ چرواہے۔ اب چرواہوں کا کیا کام ہے؟ ایونجلزم کیا ہے۔ آپ نے جگہ بہ جگہ ڈور ٹو ڈور جانا ہے، دروازہ کھٹ کرنا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ ابھی کلام مجسم ہوا ہے، چرچ آئیے۔ کلام مجسم ہوا ہے، چرچ آئیے۔ کلام مجسم ہوا ہے، چرچ آئیے۔ وہ کلام جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویا۔ کلام مجسم اس لیے نہیں ہوا کہ کاج شرابہ کھول لیے، ٹک کھول لیے، تیری بہن دی تیری ماں دی کر دیے، الٹیاں کر کر کے مطلب اتنے بہن بھراواں دے سٹی جائیے ہیں، کسی دی بےزتی کر دی کہ اس کی شراب پی بیٹھا سا۔ یہ کلام مجسم نہیں ہوا، یہ سیلیبریشن نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے ڈور ٹو ڈور جا کر انجیل کی منادی کرنی ہے، آپ نے گالیاں نہیں نکالنی ہے، آپ نے ماؤں بہنوں کی عزت کرنی ہے، آپ نے محبت کا پرچار کرنا ہے، اور جو کلام مجسم ہوا ہے اس کی تبلیغ کرنی ہے۔ اگر آپ نے ڈور ٹو ڈور جا کر کلام مقدس کی تعلیمات کی
جو تعلیم نہیں دی ہے تو یقین جانے آپ نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے, آپ نے کوئی کرسمس نہیں منایا ہے. آپ نے لوگوں کو بتایا نہیں کرسمس ہے کیا. چرواہوں نے جا کے بتایا بیت لحم میں بادشاہ پیدا ہوا ہے, کیونکہ چرواہے تب کیا کرتے تھے, ایونجلزم کا کام کرتے تھے, ڈور ٹو ڈور جاتے تھے, جگہ پر جگہ جاتے تھے بکروں کو کیا کرنے, سیل کرنے کے لیے. آج اس جگہ پر ہے, کل فلان جگہ پر ہے. یسوع مسیح, خدا نے یسوع مسیح کے لیے, اس کی پبلسٹی کے لیے ایک دیکھیں کس چیز کا انتخاب کیا ہے. انڈرسٹینڈ کرنا, اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو آپ حقیقی کرسمس کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں. اور تیسرا گروپ کیا ہے, ستارے کا. اگر آپ کسی کی رہنمائی نہیں کریں, ستارے کا کام کیا ہے, رہنمائی کرنا. اور اگر آپ لوگوں کی رہنمائی نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر آپ پہلے ہی اندھے ہیں تو اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھائے گا, دونوں گر جائیں گے. پلیز, خداوند نور ہے اور وہ نور کا بانی ہے, ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو تاکہ آپ کو نور ملے. خدا کے کلام کے باتوں کی تشریح آنکھوں کو نور بخشتی ہے. خدا کا کلام پڑھے, وہ راہ حق اور زندگی ہے. اور اگر آپ راہ نہیں دکھاتے ہیں, کسی کے لیے راہیں تیار نہیں کرتے ہیں, اور اگر آپ کہتے ہیں ہاں جی شریش لے کے بنے رہی ہے, بس سانو کو ہلاوے نا, اسی اگے نہ جائیے, اسی کو دسیے کسے ہوں. اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو علم بانٹنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے, عزت دینے سے کم نہیں ہوتی ہے بلکہ بڑھتی ہے. تو آپ نے یہ عمل نہیں کیا تو آپ صحیح کرسمس نہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ستارے نے کیا کیا, راہ تیار کی ہے, راہ دکھایا ہے. اور اگر آپ چرچ کا راہ کسی کو نہیں دکھا رہے ہیں, اور اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے ہیں, تو آپ حقیقی کرسمس نہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے ان گروپس کا مطلب کیا تھا. اب چوتھا, اب مجوسی کا کیا. مجوسی غیر قوم کے لوگ تھے. دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو غیر قوموں میں جا کے انجیل کی منادی کرتے ہیں, اور اگر آپ غیر قوموں میں جا کر چپ گگے پائے, بہت سے لوگ کہتے ہیں یار میرا نا مسیح ہے, یقین جانے مجھ سے بڑے لوگوں نے کہا یہ سچ سمجھتے نہ بولنا, بس چھن لگتا ہے یار عزت کاٹ دیتے. کس چیز کی عزت کم ہونی ہے, کس چیز کی عزت کم ہونی. میں نے کسی سے کہا کہ خدا کا شکر ہے الحمدللہ میں کرسچن ہوں. الحمدللہ کا مطلب ہے خدا کا شکر, ہالےلویا. عبرانی ورڈ ہے ہالےلویا, جس کا مطلب ہے خدا کا شکر ہو. الحمدللہ اس کا مطلب ہے خدا اللہ تیرا شکر ہو. انڈرسٹینڈ کریں, ہم بھی اسی خدا کی پرستش کرتے ہیں جس نے دوسرا کرتے ہیں. کوئی ایشور کہتا ہے, کوئی اس کو اللہ کہتا ہے, کوئی خدا کہتا ہے, کوئی گاڈ کہتا ہے. بھائی نام اس کے ہی ہیں, زبانیں فرق ہیں. انڈرسٹینڈ کریں, اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھائیں, چھوٹی ذریعے رکھ کے ہم نے کام نہیں کرنا. اور اگر آپ مسیحی ہیں اور اگر آپ کو مسیحی بننا اتنا ہی برا لگتا ہے تو کوئی اور چیز پکڑ لیں آپ. تو اگر یہ غیر قوموں میں جا کے لوگوں کو منادی کرنی ہے, دیکھیں کوئی مانتا ہے, ایکسیپٹ کرتا ہے, بیلن گوڑے نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں, جان کے لازمی کرانا سا, وہ ٹھیکا لیتا ہے. لوگ غیر ہندوؤں میں جاتے ہیں, سکھوں میں جاتے ہیں, اور بہت سارے مذاہب ہیں دنیا میں, یہودیوں میں جاتے ہیں, منادی کرتے ہیں. تو اگر آپ ایسے نہیں ہیں, مجوسی کون تھے, غیر اقوام کے تھے, اور غیر اقوام کے لوگ وہ اپنے لیول کے لوگوں سے ملیں گے, بادشاہوں سے ملیں گے, غریبوں سے نہیں ملیں گے. جس طرح مجوسی سیدھا جا کر یروشلم میں ہیرودیس بادشاہ کے محل میں گئے اور ہیرودیس سے ملاقات کی ہے. اور اگر آپ پانچوں میں سے کسی بھی گروپس کے تعلق نہیں رکھتے ہیں, اور آج تک آپ نے تعلق نہیں رکھا, تو یقین جانے نہ تو آپ مسیحی ہیں اور نہ آپ کرسمس منانے کے حقدار ہیں. آج کا کرسمس اور جو پہلی صدی کا کرسمس ہے یہ فرق ہے. اور تعین کریے کہ آپ وہ پہلی کرسمس جو منائی گئی آج کے ساتھ ٹیلی کر لیں تو کیا ہم کچھ منا رہے ہیں ایسا. ہمیں کپڑوں پہ زیادہ زور ہے, ہمیں کھانوں پہ زیادہ زور ہے. کوئی جا کے ایونجلزم نہیں کر رہا ہے, کوئی جا کے حمد و ستائش نہیں کر رہا ہے, گھروں میں ورشپ نہیں ہو رہی ہے. مطلب عجیب و غریب سا ماحول ہے, میں سمجھ رہا ہوں. تو میں جب اس کلام کو تیار کر رہا تھا, جب یہ نوٹس تیار کر, بہت ساری باتیں ابھی میں نہیں اس کو ڈیٹیل میں ڈیل کر پایا, بڑا مشکل ہوتا ہے پھر کسی چیز کو پوزے میں بند کرنا. یسوع مسیح کی ذات مقدس پہ بات کرنا بہت مشکل ہے, ڈیفیکلٹ ہے, اور آسان نہیں ہوتا کہ ہم اس کو بیان کر سکیں. یہ 5 طرح کے لوگ ہیں, اور اگر آپ یہ پانچوں میں ایک ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن آخری کو چھوڑ کر. اور اگر آپ چاروں ہیں نہیں ہیں اور آخر, تو آٹومیٹیکلی آپ بن جائیں گے جو یسوع مسیح کے نہ تو لوگوں سے پیار کرتے اور نہ یسوع مسیح سے پیار کرتے. اور سب سے بڑی بات ہے اپنے آپ سے پیار کرنا شروع کر دیں, اور آپ خود پسند نہ ہو وہ پیار. دیکھیں خدا نے آپ کو اپنی صورت پر بنایا ہے, اور جب آپ نے اپنے آپ سے یعنی خدا سے پیار کرنا ہے,
لیکن کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں صرف اپنے چہرے سے پھر تو سونا کوئی لگتا ہی نہیں ہے. وہ چیزیں نہیں ہے. کالا بھی ہے وہ بھی یسوع نے ہی بنایا ہے, گورا ہے یسوع نے ہی بنایا ہے, گندمی ہے یسوع نے ہی بنایا ہے, سب کچھ یسوع نے بنایا ہے. جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی یسوع تھا, اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی یسوع ہوگا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حقیقی کرسمس منائیں تو پلیز جو پہلے 4 پوائنٹس ہیں, پہلے 4 گروپس ہیں, اگر ان میں سے آپ ایک ہیں تو یقین جانیے آپ شاندار لوگ ہیں. آپ کو سلیوٹ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ ویسا کرسمس منا رہے ہیں جیسا خدا چاہتا ہے. اور اگر آپ ہیرودیس جیسا منانا چاہتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ زندوں کی زمین پر سے کاٹ دیے جائیں گے, اور آپ کا یہاں پر بھی کوئی اجر نہیں ہوگا, اور آسمان پر تو سوچے ہی نہ, آسمان پر تو سوچے ہی نہ. یقین جانے کبھی ستارہ بن جائے, راہ دکھائے, ستارہ بن جائے, راہ دکھائے. 2 سال تک ستارہ راہ دکھاتا رہا, تھکا نہیں ہے. ہم تھک جاتے ہیں, انہوں ٹھیک کریں گے اسی ٹھیکہ لیتا ہوا ہے. بھائی ٹھیکہ تو کس نے لیا ہوا, ٹھیک ہے, ہم تو سارے نوکر ہیں. میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. آگے کیا ہے, میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. آگے فصل تو پک چکی ہے, آگے کیا ہے, مزدور ہیں ہم, مزدور بننا ہے. فصل پک چکی ہے, کوئی ستارہ بنے, کوئی مجوسی بنے, کوئی چرواہا بنے, اور کوئی فرشتے بنے. ہیرودیس نہ بننا, تھا مہربانی, ہیرودیس لیکن ہیرودیس زیادہ ہے. یہ تعین آپ نے کرنا ہے, میں نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ان میں سے کون ہیں, اور جب آپ ان میں سے کوئی ایک ہے ہیرودیس کو نکال کر, تو خدا جانتا ہے آپ کے لیے بہت زیادہ ریوارڈ ہے. یہاں پر تو نہیں آپ کو ملے گا, آپ کو آسمان پر بہت بڑا ریوارڈ ملے گا, کیونکہ لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہے تو میں تمہیں زندگی کا, تو ہم کس چیز کو سیلیبریٹ